بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جس سے آپ کی تنہائی بھی پاک و صاف رہے گی، آپ کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ بتا دیا تھا، میں کر رہا ہوں لیکن ابھی تک میرا کام ہوا نہیں ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، سب اللہ سے مانگتا ہوں، ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ عمل بعد میں بتاتا ہوں، ایک حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دعا کر کے اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جب مانگتا ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ وہ دعا اگر بر وقت قبول نہیں ہوتی تو اس دعا مانگنے والے کے لیے اس میں حکمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ رب العالمین دگنا تگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ تو دعا کے لیے یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، آپ جب بھی مانگو اللہ سے دعا، اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ وظائف کا بر وقت کام نہ ہونا اور آپ کا وظیفہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو دن بھی بتلائے گئے اور اس میں آپ وظیفہ پڑھ لے، کام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے یا تو ہم سے بد نظری ہو رہی ہے، یا ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، یا بغض ہے، یا کینہ ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جب تک کہ ہمارے دل کسی کے لیے صاف نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میرا اپنا بیڑا پار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، دوسروں کے لیے دعائیں بھی کریں۔ لیکن اگر آپ یہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میرا بیڑا بھی پار ہو اور دوسروں کا بیڑا غرق ہو، تو یہ اچھی نیت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آپ کی اس دعاؤں کو اور ان وظائف کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی گناہ سے میں محفوظ رہوں اور میری دعائیں اور وظائف قبول ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہ یہ نام یا قہار، یا قدوس، یا حی، یا قیوم، اور ساتھ میں یہ آیت کریمہ جیسے کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح اور شام 2 دفعہ یا دن میں 1 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، 7 مرتبہ، یعنی پڑھے اس طریقے سے، یا قہار، یا قدوس، یا حی، یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پورا جو میں نے پڑھ لیا یہ 1 دفعہ کہلایا جائے گا، یعنی گنا جائے گا۔ یا قہار، یا قدوس، یا حی، یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح 7 مرتبہ آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی تنہائی کو پاک و صاف کر دے گا گناہوں سے، آپ کی تنہائی بھی صاف ہوگی اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اللہ رب العالمین، یعنی لوگوں کے نظر میں بھی آپ عزت دار اور ایک اچھے نیک انسان دکھیں گے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نیک دکھیں اور آپ کی تنہائی میں گناہ ہو رہا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا ہو اور اس کی تنہائی جو ہے وہ گناہوں میں ہو، چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو، یہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ ہمارے تنہائی کو بھی، خلوت کو بھی صاف اور پاک رکھے گناہوں سے، اور ہمارے جلوت کو بھی اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ میرے اور آپ کے تمام اعمال کو جو نیک ہم کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔